کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ صبر بس چپ چاپ درد سہ لینا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو دیکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی کٹھن اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ صبر کا سفر ایسا ہے جیسے کسی لمبی اندھیری سرنگ میں چلنا، جہاں چاروں طرف سناٹا ہے، کوئی سہارا نہیں اور منزل بہت دور لگتی ہے، لیکن جو اس سفر کو طے کر لیتا ہے اس کی منزل اتنی حسین ہوتی ہے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا۔ جب دل بکھر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جب امیدیں ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل جائیں، جب سپنے ایسے ٹوٹے کہ انہیں جوڑنے کا خیال بھی تھکا دے، تب صبر کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ دوسروں کو صبر کی نصیحت دینا آسان ہے، لیکن جب خود اس امتحان سے گزرنا پڑے تب پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لمحہ کتنا بھاری ہے۔ صبر کا ہر گھونٹ گلے سے نیچے اتارنا ایسا لگتا ہے جیسے اندر جلتا ہوا لاوا اتر رہا ہو۔ گہرے زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، اور کچھ زخم تو ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ لیکن یہی زخم اگر صبر کے ساتھ سہ لیے جائیں تو انسان کا دل اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچو، جب دنیا کا مالک، آسمانوں اور زمین کا خالق تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کون توڑ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی حالات تمہیں گرا نہیں سکتے اگر اللہ نے تمہیں تھام لیا ہے۔ صبر کا اصلی امتحان تب ہوتا ہے جب تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو، دل چپ چاپ رو رہا ہو، لیکن تمہاری زبان سے ایک بھی شکایت کا لفظ نہ نکلے، بلکہ تمہارا دل یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہ تکلیف بھی آپ کی طرف سے ہے اور اس میں بھی بھلائی ہے، بھلے ہی میں ابھی سمجھ نہ پاؤں۔ صبر کسی بھی درد کو نکارنا نہیں ہے، صبر اس درد کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، یہ بھروسہ رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ یہ تکلیف بھی مجھے اٹھانے کے لیے ہے، گرانے کے لیے نہیں۔ ایسے جیو کہ لوگ تمہارے درد پر افسوس نہ کریں بلکہ تمہارے صبر پر رشک کریں، کیونکہ صبر وہ سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، چاہے راستہ کتنا بھی پتھریلا اور لمبا کیوں نہ ہو۔ جب انسان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا، جب اس کی آنکھوں سے آنسو سوکھ جاتے ہیں اور دل سے تمنائیں مٹ جاتی ہیں، تب وہ اللہ کو اور کس کر پکڑ لیتا ہے، اور جب انسان اللہ کو پکڑ لے تو پھر وہ کسی اور کا محتاج نہیں رہتا۔ صبر ایسا پردہ ہے جو تمہیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے، بکھرنے سے بچاتا ہے، یہ تمہیں مضبوط بناتا ہے، تمہارے دل کو سخت نہیں بلکہ اور ملائم بنا دیتا ہے، تاکہ اس میں اور زیادہ رحمت سما سکے۔ اور یاد رکھو، صبر کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اللہ اسے وہ سب دیتا ہے جس کی اس نے امید بھی نہیں کی ہوتی۔ کبھی یہ انعام دنیا میں مل جاتا ہے، کبھی آخرت میں، اور کبھی دونوں جگہ۔ تو اگر آج تم درد میں ہو، ٹوٹی امیدوں کے ساتھ جی رہے ہو اور تمہارا دل تھک چکا ہے، تو بس ایک بات یاد رکھو، یہ درد ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن صبر کا انعام ہمیشہ رہے گا۔ صبر کرتے رہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو اللہ کو نہیں کھوتا وہ کچھ بھی نہیں کھوتا، اور جو اللہ کو پا لیتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی صبر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ پوری زندگی کا امتحان بن جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، امیدیں بکھر جائیں اور آنکھوں میں آنسو ہوں، تب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ٹوٹ کر رہ گئے ہوں، وہ انسان چلا گیا جس کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، دعائیں مانگی
مگر جواب نہیں آیا، راتوں کو روئے مگر سکون نہیں ملا، اور پھر کسی نے کہا صبر کرو۔ لیکن کیا صبر کا مطلب صرف چپ رہنا ہے؟ کیا صبر کا مطلب اپنی تکلیف چھپا لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں ہمیں اللہ نے سیدھے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ سوچئے، خود اللہ کا ساتھ ملنا، اس سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے کچھ مت کہو، کچھ مت کرو، بس چپ رہو۔ لیکن اسلام میں صبر کا مطلب ہے اپنے دل کو اللہ کے فیصلے پر راضی کرنا۔ یہ وہ حالت ہے جس میں انسان رو بھی سکتا ہے، تکلیف محسوس بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی شکایت نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ لوگ اسلام کو اپنائیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، پتھر مارے، یہاں تک کہ خون بہہ گیا۔ اگر وہ ہم ہوتے تو شاید بد دعا دیتے، لیکن آپ نے صرف یہ کہا، اے اللہ انہیں ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یہ ہے صبر، بدلہ لینے کا حق ہونے کے باوجود معاف کر دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مطلب ہر درد، ہر آنسو اللہ کے یہاں گناہ معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے 90 سال تک اولاد کے لیے دعا کی۔ عمر بڑھ رہی تھی، بال سفید ہو چکے تھے، لیکن امید نہیں چھوڑی، اور آخر کار اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نعمت دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے جب اللہ دیر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انکار کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو صبر کرتے ہیں انہیں بے حساب انعام دیا جائے گا۔ بے حساب مطلب اتنا انعام جس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے۔ تکلیف میں سب سے پہلے اللہ سے بات کریں، دل کی الجھن کو سجدے میں اتار دیں۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، اس یقین کے ساتھ جینا۔ اے اللہ ہمیں وہ صبر عطا کر جو ہمارے دل کو طوفانوں میں بھی سکون دے۔ ہمیں تیرا یقین دے جو اندھیرے میں بھی امید جگائے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر جن پر تو خود رحمت برساتا ہے۔ آمین۔